حي على الصلاة. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکى وذکر اسم ربہ فصلی. وقال تبارک وتعالی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے رب کو یاد کیا اور نماز پڑھی. اور سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے، وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. ان آیات کو پڑھ کر میں اور آپ نماز کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. اور نماز نہ صرف اسلام کا ایک اہم رکن ہے، بلکہ نماز ایک عظیم الشان عبادت ہے. نماز مومن کی پہچان ہے. نماز تمام عبادتوں کی جان ہے. نماز جنت کی کنجی ہے. نماز مومن کی معراج ہے. اور نماز ایک اللہ کا ذکر بھی ہے. اور نماز بندے کو اپنے رب سے ملانے والی ہے. تو پھر نماز کی جب اتنی اہمیت ہے تو پھر اس نماز کی جو اصل روح ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور ایسی نماز پڑھیں کہ جس کے اندر ہم پورے خشوع اور خضوع کو برقرار رکھیں. ہم نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں، بے توجہی کے ساتھ نہ پڑھیں. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن و دل میں مختلف قسم کے وسوسے پیدا ہوتے ہیں. شیطان مختلف طرح کے وسوسے ہمارے ذہن و دل کے اندر ڈالتا ہے. تو اگر ہم اپنی نماز میں وسوسوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیں تو پہلی چیز یہ کہ ہم جب نماز کا ارادہ کریں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، بار بار اللہ کی پناہ میں آ جائیں. اور دوسری چیز یہ کہ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں. نماز کے اندر خشوع خضوع اختیار کریں. اس لیے کہ مومنین کی جو صفت بتائی گئی وہ یہ کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی بالارادہ وسوسوں کو آنے نہیں دیتے. نہ باڈی پریزنٹ اور مائنڈ ایبسنٹ والا معاملہ ہوتا ہے. نہ وہ نماز میں اپنے کپڑوں سے کھیلتے ہیں، نہ وہ نماز میں بے توجہی برتتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کے سامنے ڈرتے ہوئے باادب کھڑے ہوتے ہیں، جیسے کوئی ملازم یا غلام کسی صاحب اختیار حاکم وہ آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اگر ہم نماز کے اندر خشوع خضوع اختیار کریں گے تو پھر وساوس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. تو پھر ہم نماز میں وسوسوں کو آنے سے روکنے کے لیے کیا کریں؟ پہلی چیز تو اللہ کی پناہ مانگیں شیطان سے. اور دوسری چیز وہ یہ ہے کہ ہم نماز کو اس کے پورے ظاہری و باطنی آداب کے ساتھ پڑھیں. نماز کا ظاہری ادب یہ ہے کہ اس کے شرائط و ارکان کی پابندی کریں، اور نماز کا باطنی ادب یہ ہے کہ جو کچھ نماز میں پڑھا جا رہا ہے اس کو سمجھا بھی جائے. اور وسوسوں سے نماز کو بچانے کے لیے ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ ہم نماز اس احساس کے ساتھ پڑھیں، اس تصور کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. اتنا ہم دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں. اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو کم از کم اتنا تو دھیان رکھیں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. اس احساس کے ساتھ، اس شعور کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوگا. دیکھیں، نماز میں خشوع اور خضوع نماز کی جان ہے. اگر یہی نہ ہو تو پھر وہ ایک بے جان ڈھانچہ ہے. اور جو نماز بے توجہی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے وہ نماز قبول بھی نہیں ہوتی.
आसमान और ज़मीन के दरमियान लटकती रहती है, और ऐसी नमाज नमाजी के मुंह पर मार दी जाती है। तो हम नमाज़ पढ़ें तो पूरे खुशू और खुजू के साथ पढ़ें, अपनी नमाज के अंदर ज़हन और दिल में कोई वसवसे ना आने दें, पूरे खुशू खुजू को बरक़रार रखें और इस एहसास के साथ नमाज़ पढ़ें कि हम अल्लाह तबारक व तआला को देख रहे हैं। अगर ये ना हो तो कम से कम इतना तो ध्यान ज़रूर कर लें कि अल्लाह ताला हमको देख रहा है, और तवज्जो के साथ खुशू खुजू के साथ नमाज़ पढ़ें ताकि हमारी नमाज अल्लाह तबारक व तआला के पास कबूलियत का दर्जा हासिल करे। अल्लाह ताला हम सबको खुशू खुजू के साथ नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।